میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بددعا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، شیعہ حضرات کو سیدہ زینب کی بددعا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بددعا تو ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جنہوں نے اپنا درود ہی جو ہے وہ آدھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وآلہ ہی اس میں سے نکال دیا۔ میں بھی شروع میں آپ کو پتہ ہے آدھا درود پڑھتا تھا کئی سال پہلے، تو بددعائیں تو ان کو لگی ہیں جن کا درود یاد ہے۔ تو ویسے ہی دونوں باتیں ہی غلط ہیں، میں ویسے اس کو الزامی جواب کے تو مرزا جلمی سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا لگی ہے۔ تو اس سوال کا جواب مرزا سے اس نے طلب کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علمی طور پہ مرزا اس کا جواب دیتا، جو علمی جواب بنتا ہے۔ اگر یہ واقعہ غلط تھا تو اس کی تکذیب کرتا کہ نہیں بالکل یہ واقعہ غلط ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور اگر یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے تو اس کے حوالے پیش کرتا، یا پھر کم از کم اپنی لا علمی کا اظہار کرتا کہ میرے علم میں یہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن مرزا نے ایسے موقع پر اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بونگی مارنی ہوتی۔ اس موقع پر بھی وہی اپنے انداز کے مطابق پرانے کیا گیا، کہتا جی کہ چلیں شیعوں کو تو یہ بددعا لگی ہے، تو ان کو کون سی بددعا لگی؟ ان کو یہ بددعا لگی ہے کہ انہوں نے درود آدھا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وآلہ کے کلمات انہوں نے درمیان میں سے نکال دیے ہیں۔ کہتا میں بھی پہلے آدھا درود پڑھتا تھا اور پھر بعد میں نے پورا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی دوبارہ یو ٹرن لے گیا، کہتا نہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ تو میں نے الزامی طور پہ کہا ہے۔ تو بھئی اگر تم نے الزامی طور پہ یہ بات کی ہے تو پھر یہ تم کیوں قصہ سنا رہے ہو کہ میں پہلے آدھا پڑھتا تھا اور پھر بعد میں نے پورا پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ درود جو ہے وہ آدھا کر دیا ہے اور آلہ کے الفاظ اس میں سے نکال دیے ہیں، پورا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم آدھا درود ہے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کو بددعا لگی ہے اہل بیت کی، تو پھر یہ بددعا تو امام بخاری کو بھی لگی ہے نعوذ باللہ تعالی، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کتنی احادیث ہے جب بھی انہوں نے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان 6 کتابوں میں سے پہلی حدیث دیکھ لیں، اور پہلی حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے وہاں لکھا دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم، یہ مکمل کلمات نہیں ہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا درود ہے اور یہ پڑھنے والوں کو بددعا لگی ہے تو پھر تو یہ کتب ستہ جو تم نے سامنے رکھی ہے ان تمام مصنفین کو نعوذ باللہ تعالی بددعا لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے اوپر یہ کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا درود ہے تو پھر تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھورا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، اب ہمیں درود پاک پڑھنا سکھا دیں کہ ہم نے درود کس طرح پڑھنا ہے۔ 3369 یعنی 3369 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہی حدیث 6360 نمبر صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث پہ موجود ہے۔ تو اس میں تو ازواجہ کے کلمات بھی موجود ہیں، جبکہ یہ درود ابراہیمی ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی سکھایا ہے، اس میں آل کے الفاظ بھی ہیں، ازواج کے الفاظ بھی ہیں۔ اور جہاں محدثین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ درود پاک لکھا ہے تو وہاں اختصار کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یا مرزا جیلمی کے مطابق ادھورا اور آدھا درود ہے
تو پھر تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آدھا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی 2 مقامات سے میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل جو درود سکھایا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، حضور کے ازواج کا بھی ہے، اور مرزا جیلمی بھی جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس وقت یہی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ کہہ دیا ہو، ورنہ عمومی طور پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے۔ تو پھر تو مرزا جیلمی کو بھی بد دعا لگی، کیونکہ یہ ادھورا درود پڑھ رہا ہے، آدھا درود پڑھ رہا ہے۔ رہ گئی بات سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعیان کوفہ کو بد دعا دینے کی، تو ہم اپنی اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، اہل تشیع کی کتابوں سے وہ روایت اور وہ خطبہ جو کہ اہل تشیع کی کتنی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کتاب الاحتجاج، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ طبرسی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 111 پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ موجود ہے جو آپ نے شیعیان کوفہ کے سامنے دیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اتبکون اخی، اے اہل کوفہ، بلکہ اس سے پہلے 110 نمبر صفحے پہ الفاظ ہیں اما بعد یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، یا اہل القتل والغدر والخزل والمکر، اے دھوکے باز اور مکر اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرنے والی قوم، اتبکون اخی اجل واللہ فبکو، اب تم میرے بھائی پر روتے ہو، ہاں اللہ کی قسم رو، فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ أَحْرَيَا بِالْبُكَاءِ، اللہ کی قسم تمہیں رونا ہی زیادہ لائق ہے، تم اسی کے لائق ہو کہ تم زیادہ رو، فَبْكُوا كَثِيرًا وَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس اب تم بہت زیادہ رو اور کم ہنسو گے، بہت زیادہ تم رو اور کم ہنسو۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں دعائے ضرر دی، جس کو بد دعا کہتے ہیں۔ اور یہ مقتل الحسین کتاب عبد الرزاق الموسوی المکرم کی، اس کے اندر بھی شیعہ عالم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ نقل کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 312 پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتبکون وتنتحبون، اب تم میرے بھائی پر روتے ہو بہت زیادہ، اے واللہ فبکو کثیرا، اللہ کی قسم تم بہت زیادہ روگے، وضحکوا قلیلا، اور تم کم ہنسو گے۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائے ضرر بد دعا تھی شیعیان کوفہ کو، جنہوں نے امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کے بے وفائی کی، اور جو ہے انہوں نے پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں حصہ لیا اور قتل میں شریک ہوئے۔ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم، جلال العیون زندگانی چہاردہ معصوم، اس کے صفحہ نمبر 710 پہ سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب نقل کیا ہے جو آپ نے اہل کوفہ کو خطاب کیا، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آیا شما برما گریا و نالا می کنید، اب تم ہمارے اوپر روتے ہو، گریا کرتے ہو، خود مارا کشتہ اید و برما می گرید، تم نے ہی ہمیں قتل کیا اور اب تم ہم پر روتے ہو۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، اور اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ شما برما نوحا و گریا می کنید، تم ہمارے اوپر نوحا اور گریا کرتے ہو، پس کی مارا کشتہ، پس کس نے ہمیں قتل کیا ہے؟ تم نے ہی تو ہمیں قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اب ہمارے اوپر روتے ہو۔ اور یہی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب احتجاج طبرسی کے صفحہ نمبر 109 جلد 1 پر موجود ہے۔ وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّقَاتِ الْجُيُوبِ، جس وقت اہل کوفہ کی خواتین عورتوں نے اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہوئے ندبہ کیا، نوحہ خانی کی، وَالرِّجَالُ مَعَهُمْ يَبْكُونَ، اور اہل کوفہ شیعیان کوفہ وہ بھی ساتھ رو رہے تھے۔ فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہلکی سی آواز میں کہا وقد نہکت العلت، بیماری نے انہیں بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ کیا کہا؟ ان ہؤلاء یبکون علینا، بے شک یہ لوگ ہم پر روتے ہیں، فمن قتلنا
ان کے علاوہ کس نے ہمیں قتل کیا ہے؟ فاومت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام الی الناس بالسکوت، تو پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لوگوں کی طرف دیکھ کے ان کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بھی اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت ہے، جو شیعیان کوفہ کے سامنے سیدہ زینب نے دیا، اور واضح طور پہ کہا کہ تم نے ہی میرے بھائی کو قتل کیا، اور کہا کہ تم اب میرے بھائی پہ روتے ہو، اے اہل کوفہ، اے مکارو، اے اہل غدر، تمہارے لیے زیادہ رونا ہی تمہارے لائق ہے، اور اب تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، اور ایک حوالہ یہ تاریخ یعقوبی اہل تشیع کی، اس میں بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطاب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 171 پہ موجود ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعیان کوفہ کو جو خطاب میدان کربلا میں کیا، اس کو نقل کیا ہے الارشاد میں، صفحہ نمبر 350 پہ یہ موجود ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ثم رفع الحسین علیہ السلام یدہ، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقال، اور کہا، اللہم ان متعتہم الی حین، یا اللہ اگر تو نے ان کو ایک عرصے تک مہلت دینی ہے، ففرقہم فرقا، یا اللہ ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے، وجعلہم طرائق قددا، اور ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دے، فإنہم دعونا لینصرونا، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ان شیعیان کوفہ نے ہمیں بلایا تھا تاکہ یہ ہماری مدد کریں، ثم عدو علینا فقتلونا، پس انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی اور انہوں نے ہمیں قتل کیا۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ تاکہ یہ ہماری نصرت اور مدد کریں، اور انہوں نے ہی ہمیں قتل کیا، یا اللہ ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور ان کو مختلف جو ہے وہ فرقوں جو نا گروہوں میں بانٹ دے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائے ضرر ہے، جس کو بد دعا کہتے ہیں، جو شیعیان کوفہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ امام حسین، سیدنا زین العابدین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام کی وہ جو دعائے ضرر ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مرزا جرمی نے چونکہ روافض کا پورا دفاع کر کے اہل سنت کے خلاف بولنا ہوتا ہے، تو وہاں گڑبڑ کس طرح کر رہا ہے؟ سوال کا سیدھا سا جواب دو، یا تو یہ کہو کہ میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر تمہارے علم میں ہے یہ باتیں، اور اگر تم اہل تشیع کی کتابوں سے جاہل ہو، تو پھر اقرار کرو کہ مجھے ان کی کتابوں کا علم نہیں ہے، جبکہ یہ اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ انہوں نے اہل کوفہ کو دیا وہ موجود ہے، جن کو شیعہ بھی مانتے ہیں۔